الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میری بہنوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو خدا کے نزدیک تمام اعمال سے بہتر خون بہانا ہے. یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ عید والے دن اللہ رب العزت کے نزدیک تمام اعمال سب سے بہتر کیا ہے؟ خون بہانا، قربانی کرنا. یہ قربانی قیامت کے دن اپنے بالوں اور کھروں وغیرہ کے ساتھ آئے گی. یہ نہایت ہی خوش ہونے کی بات ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے بیشتر یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے. یعنی قربانی کا خون قربانی کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے یہاں قبول کر لی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے. آپ میری بہنوں آپ خود غور کریے، بکری ہو یا پھر دمبا وغیرہ کسی قربانی کی جاتی ہے، اس میں ان کے بال گننا بے شمار، ان کے بال بے شمار ہوتے ہیں، ان کے ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اپنے قربانی کے پاس آ کر کھڑی ہو، اس کا جو قطرہ زمین پر گرے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمام تمہارے پچھلے گناہ بخش دیں گے. پھر حضرت بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یہ بشارت صرف میرے لیے ہے یا تمام امت کے لیے؟ یعنی ایک صحابی نے پوچھا بشارت صرف میرے لیے خاص ہے تمام امت کے لیے خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے خاص ہے جو لوگ قربانی کریں. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی بہتر قربان. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے جس اعتقاد اور ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ قربانی اس کے لیے دوزخ ہے، نجات کا ذریعہ بن جائے گی. یعنی ہمیں چاہیے قربانی صرف کس کے لیے کریں؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس کی رضا کے لیے کریں. اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو ہماری ہر چیز بیکار جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن سب سے اچھا خرچ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو قربانی کرنے میں خرچ کر دے. یعنی عید الاضحیٰ کے دن سب سے اچھا خرچ کرنا، یعنی مال میں جو چیز خرچ کرنا سب سے اچھا خرچ کرنا کیا ہے؟ قربانی کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے پسندیدہ ہے کہ ان کے 10 دنوں کے برابر دوسرے دنوں کا مرتبہ نہیں ہے. یعنی جو ذی الحجہ کے بھی 10 دن چل رہے ہیں اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ مقبول ہے. کسی نے عرض کیا اگر اس عشرے کے علاوہ دوسرے دنوں کو کوئی شخص جہاد کرے، یعنی کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ان عشرے کے علاوہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرے دن کوئی شخص جہاد کرے تو کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ دوسرے دنوں کا جہاد بھی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ رب العزت کو یہ بہت محبوب ہے. ان دونوں عبادت کثرت سے کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں اپنی جان مال خرچ کر دے اور میدان جہاد میں دونوں چیز خرچ ہو جائے تو یہ جہاد بے شک عشرے سے اعمال سے افضل ہو سکتا ہے. یعنی کسی شخص نے پوچھا کہ اور دنوں کے علاوہ جہاد کریں، ان دنوں کے علاوہ کوئی شخص اس دن میں جہاد کرے کیا اس سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل ہے. کوئی جہاد کرے وہ بھی کم پڑ جائے. پھر انہوں نے عرض کیا اگر کوئی مال اور جان سے کچھ خرچ کر دے تو اس سے افضل ہو سکتا ہے جہاد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالحہ اور زیادہ محبوب اور عظیم ہو. ان میں ایام و عشرہ ان تمام دنوں میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو. یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں چاہیے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا چاہیے. ایک سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ یہ زبان پر ہلکی میزان میں بہت زیادہ بھاری اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تسبیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ہر رات قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہمیں چاہیے اس میں کثرت سے عبادت کریں، اس دن کو گوائے نہ. حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رسالت معالج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عشرے کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں اپنے بندے گمان کے بالکل قریب ہوں. جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی جب بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کو یاد کرتے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ اپنے جی میں اگر اللہ رب العزت فرمایا اگر اس نے اپنے جی میں مجھے یاد کیا تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر اس نے کسی جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کیا تو میں بھی ملائکہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بارش میں ایک طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر وہ کوئی بندہ میرے پاس ایک ہاتھ کی طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. اور اگر کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ میرا
میرا ذکر کرتا ہے تو اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر سے ملتے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. یعنی اگر اللہ رب العزت کوئی کلمہ ہی پڑھ رہا ہو, تسبیح پڑھ رہا ہو, کوئی دین کی بات بھی کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت ہمارے قریب ہوتے ہیں. حضرت ابو المغفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو میں نے شب معراج میں دیکھا کہ عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے. کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے شب معراج میں دیکھا کہ عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے. میں نے دریافت کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. یعنی پھر کسی سے پوچھا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا فرشتہ نہیں ہے. پھر پوچھے یہ شہید ہے؟ کہا نہیں. پھر میں نے دریافت کیا آخر یہ کون ہے؟ مجھے بتلایا گیا یہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ذکر الہی کرتا رہتا تھا, اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا اور یہ اپنے ماں باپ کو برا نہیں کہتا تھا. یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتا تھا, خدا کی یاد سے غافل نہ ہوتا, کچھ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام میں خدا کو یاد کرتا تھا, اسے کبھی غافل نہ ہوتا تھا, ماں باپ کی فرما برداری کرتا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہو, درجات کے اعتبار سے بہت بلند ہو, سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہو, اگر تم دشمن کے مقابلہ کرو اور مارے جاؤ تو بھی اس عمل کا ثواب نہیں پہنچ سکتے ہیں. یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس میں سونے چاندی سے زیادہ بھی قیمتی ہو. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتائیے. فرمایا خدا کا ذکر کرنا, یعنی اللہ رب العزت کو یاد کرنا, اس کی تسبیح پڑھنا, قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا, رب العزت کی عزت کی عبادت میں مشغول ہو جانا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب الہی سے نجات دینے والی نہیں. یعنی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا عذاب سے نجات دلانے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کی عبادت اور مال خرچ کرنے سے عاجز ہو, دشمن کے مقابلے مزل ہو, تو اس کو چاہیے ذکر الہی کریں. یعنی اس تکلیف اور مصیبت اور پریشانی سے چاہیے اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اس کا ذکر کریں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین مال یہ کہ اس کی زبان ذاکر ہو, یعنی اس کی زبان ذکر کرنے والی ہو. بہترین مال کے انسان کے پاس اس کے بعد زبان ہو اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہو. قلب شاکر ہو, یعنی دل شکر کرنے والا, ہر حال میں مصیبت ہو یا اللہ رب العزت کوئی چیز لے رہی ہو یا دے رہی, ہر حال میں اللہ رب العزت شکر کرے, شکوہ نہ کرے اللہ تو نے ایسا کیوں کرا, ایسا کیوں نہ کیا. اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے, اس لیے ہمیں چاہیے ہر حال میں رب العزت کا شکر کرے. اور اس کی بیوی ایماندار اور شوہر کی مددگار ہو, جو شخص جو شوہر کی ایماندار امداد کرے, یعنی ایماندار ہو, یعنی کوئی پیسہ وغیرہ دے تو اس میں خیانت نہ کرے اور شوہر کی مدد کرنے والی ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جن کو مل گئی تو سمجھو دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی. یعنی کون سی چیزیں؟ چار چیزیں ایسی اگر وہ مل گئی تو دین کی بھلائی بھی مل گئی, دنیا کی بھلائی بھی مل گئی. وہ کیا ہے؟ شکر گزار دل, یعنی ہر حال میں, ہر چیز میں, ہر وقت میں, ہر سیکنڈ میں اللہ رب العزت کا شکر کرتا رہے. زبان ذاکر یعنی ذکر کرنے والی زبان. بدن صابر یعنی صبر کرنے والا بدن. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ٹھیلا چلا رہا ہے اور کتنی دھوپ اور شدت وغیرہ ہوتی ہے, بوٹی اٹھا رہا ہے مگر اللہ رب العزت کے لیے صبر کر رہا ہے, کیونکہ ان بیوی بچوں کو پال رہا ہے, ان چیزوں کے لیے محنت کر رہا ہے, اور صبر کرنے والا بدن اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے. اور جو بیوی نیک ہو, جو اپنے مال اور نفس میں شوہر کا کوئی گناہ نہیں کرتی ہو, یعنی بیوی جو مال میں خیانت نہیں کرتی اور حال میں شوہر کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ رہتی ہو. ادب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اور غافل کی مثال ایسی جیسے زندہ اور مردہ کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذکر کرنے والی اور نہ ذکر کرنے والی مثال ایسی جیسے زندہ اور مردہ کی. زندہ یعنی زندہ تو وہ شخص ہے جو اسے پتہ ہے موت بھی آنی, اللہ کے پاس جانا بھی, حساب و کتاب بھی دینا, ہمیں ہر اعمال کرنا, ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے, مگر وہ پھر ہر حال میں رب العزت کا ذکر کر رہا ہو. کیسا ہے زندہ ہے؟ اور مردہ انسان کون ہے؟ جیسے آپ ہم لوگوں کی مثال دیکھ لیجئے. آج ہماری حال تعلیم ہو رہی ہے, ہمیں نیند آ رہی ہے, تو ہم توجہ دے رہے ہیں, ہم لوگوں کی مثال مردے جیسی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون آگے بڑھ گئے تو کسی نے پوچھا مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کرنے والے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ذکر الہی پر فرفتہ میں قیامت کے دن پر کوئی بوجھ نہ ہوگا, بالکل ہلکے ہوں گے. یعنی جو لوگ ذکر الہی مشغول ہوں گے تو اللہ رب العزت جن کی اللہ رب العزت کے دن میں محبت ہوگی تو قیامت دن کسی بوجھ میں نہ ہوگی بلکہ ہر بوجھ سے ہلکے ہوں گے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی روپے پیسے تقسیم کرے اور ایک خدا کو یاد کر کے تو ذکر کا مرتبہ اس مالدار سے افضل ہے. یعنی کوئی شخص ایک اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کر رہا اور دوسرا اللہ رب العزت کو یاد کر رہا, اس کے ذکر میں مشغول ہو تو مالدار سے زیادہ وہ ذکر اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
ایک سے آپ کی خدمت میں حاضر و عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرمائی، یعنی کہنے لگا مجھے کچھ وصیت کر دیجیے، تو ارشاد فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، یہ دنیا کا بہترین ہجرت ہے، یعنی کیا فرمایا گناہوں سے پرہیز کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے بچا کرو، فرائضوں کی حفاظت بہترین جہاد ہے، ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو خدا کی نگاہ میں محبوب بنانے والی نہیں ہے، یعنی ہر وقت ہر حال میں ہر گھڑی میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے بندوں کا اللہ رب العزت کے محبوب بنا دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ذکر الہی کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں، جہاں ذکر الہی کی مجلس دیکھتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں وہ ذکر الہی کی مجلس تلاش کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہاں رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں رب العزت کی بات بتائی جا رہی ہے، کہاں دین کی بات ہو رہی ہے، کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں تعلیم ہو رہی ہے، وہاں جا کر شامل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد جب یہ فرشتہ آسمان پر چڑھتے ہیں تو حضرت حق کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو، یعنی جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، ہر اللہ رب العزت کی بات پوری ہو جاتی ہے، جب وہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو، وہ عرض کرتے ہیں ایک ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں تیری پاکی اور بزرگی کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی کیا کہتے ہیں ایسی مجلس سے آئے جہاں تیری عبادت اور تیری پاکی اور بزرگی کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل مجلس نے مجھ کو دیکھا ہے، فرشتے عرض کرتے نہیں دیکھا، یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ میرا ذکر کر رہے تھے، میری بزرگی بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، تو ارشاد ہوتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے عرض کرتے تیری عبادت اور پاکی کا ذکر اور زیادہ کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کیا فرما رہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے فرماتے ہیں تیرا ذکر اور عبادت بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے ہمارا حال بہت غافل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ کیا مانگتے ہیں، یعنی پھر اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں یہ لوگ کیا مانگتے ہیں جو میری مجلس کا ذکر کر رہے ہیں، میری باتیں بتا رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں جنت کی طلب کر رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے، یعنی فرشتے جب کہتے ہیں اللہ رب العزت جنت مانگ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتے فرماتے ہیں اللہ انہوں نے جنت تو آج تک نہیں دیکھی، پھر عرض ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے عرض کرتے الہی وہ بہت زیادہ عبادت کرتے اور تیری طرف متوجہ ہوتے اور تیرے سے ہر چیز مانگتے، یعنی اللہ فرما رہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال، فرماتے تیری عبادت اور زیادہ کرتے، تیرے سے ہر چیز اور زیادہ مانگتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں انہوں نے کس چیز سے پناہ مانگی، تو فرماتے ہیں اللہ کے رب العزت انہوں نے دوزخ سے پناہ مانگی ہے، اللہ فرماتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگتے، ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے جو سے پناہ مانگ رہے ہیں، فرشتے عرض کرتے الہی انہوں نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، ارشاد ہوتا ہے اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں رب العزت پوچھ رہے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ بھی لیتے تو کیا کرتے، تو رب العزت فرما رہے ہیں وہ زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں پناہ دیتے اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، یعنی یہ سب سوال جواب کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے تم تمام اہل مجلس کو بخش دیا، یعنی کہ رب العزت فرما رہے جو میری مجلس میں اللہ کا صرف میری رضا کے لیے بیٹھا اور یہ کاری نہ ہو صرف میری رضا ہو تو میں نے ان تمام مجلس کو بخش دیا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ عرض کرتے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمام مجلس کو بخش دیا، ان کی مغفرت فرما دی، تو اللہ رب العزت تو ان میں سے ایک فرشتہ کیا کہتا ہے الہی فلاں شخص اس میں قصد ارادے سے اس مجلس میں نہیں آیا تھا، یعنی صرف تیری رضا کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ مجلس لگی تھی، دیکھا تھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے تو آ کے بیٹھ گیا کہ مجلس لگی ہوئی ہے اللہ کا بات ہو رہی ہے، بلکہ وہ تو صرف اس مجمع کو دیکھ کر شریک ہو گیا تھا، یعنی مجمع لگا ہوا ہے، حلقہ لگا ہوا اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہل مجلس اس قدر مبارک لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ہی محروم نہیں ہو سکتا، یعنی اس طرح محبوب مجلس تھی میری کہ ان کے پاس بیٹھنے والے محروم نہیں، اگر کوئی شخص یہ بھی دیکھ لے کہ اس مجلس اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں آ کے شریک ہو جائے تو اللہ رب العزت اس مجلس کی برکت سے ان تمام کو بخش دیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی کرنے والوں کا ایک حلقے پر تشریف لائے، یعنی کوئی ایسا گروہ بیٹھے ہو اس کو حلقہ کہتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو، اور دریافت کیا یہاں کس لیے جمع ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے تم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہو، تو لوگوں نے کہا خدا کے حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کے حسنات یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی خدا کی قسم تو تم اس لیے بیٹھے ہو، انہوں نے عرض کیا کہ ہماری غرض صرف یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اس کی قسم تہمت نہیں لگاتے، یعنی تمہیں کسی قسم کی تہمت نہیں لگانا چاہتا ہوں بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی ہے اس مجلس کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رب العزت کی فقر و
محبت ہوتی ہے. یعنی اللہ رب العزت اس مجلس سے فخر کر رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے اس مجلس میں؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت کا ذکر کرنے، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو یہ کہ اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا اور کوئی قسم صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم کھا کہتا ہوں جبرائیل السلام میرے پاس آئے تھے اور فرما رہے تھے اللہ رب العزت اس مجلس پر فخر کر رہا ہے. لوگوں اللہ کے فرشتے ذکر کی مجلس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جب کبھی تم کو اس مجلس مل جائے تو سمجھ لو جنت کا باغ ہے. ان باغوں کو کچھ پھل تم بھی کھا لیا کرو. تم صبح و شام ذکر الہی کیا کرو. تم اس کی عمر کی خواہش رکھتے ہو کہ اپنا مرتبہ معلوم کرو تو اپنے دل میں خدا کا مرتبہ غور کرو. جس قدر تمہارے دل میں حضرت حق کا مرتبہ ہوگا اتنا ہی مرتبہ تمہارے اللہ کے نزدیک ہوگا. اللہ تعالیٰ بندوں کو اسی درجہ رکھتا ہے جس درجے بندہ خدا کو رکھتا ہے. مطلب یہ کہ مجلس ذکر خدا کا باغ ہے. ایسی مجلس میں شریک ہونا ذکر کا پھل کھانے کی مراد ہے. یعنی ہمیں چاہیے جب مجلس اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں تعلیم ہو رہی ہو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بیٹھ کر غور سے سن لیں کہ اس میں پھل ہمیں حاصل ہو جائے، کوئی نصیحت ہمیں مل جائے گا، ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہو. خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، ہمیں اس سے کچھ نصیحت مل جائے، یہ ہمارے لیے پھل ہے، اس کو توڑ لیا کرے گا. یہ ایسا بھی تعلیم ہو رہی ہے، اگر کوئی آ کے بیٹھ بھی اس نے کچھ سن لیا، اس پر عمل کر لیا تو یہ بہترین پھل ہے اس کے لیے. اور دوسرا کیا بتایا گیا ہے کہ جس طرح بندہ اپنے دل میں دیکھ لے کہ اللہ رب العزت کس طرح گمان رکھتا ہے، یعنی جس طرح بندہ اپنے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں گمان رکھتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کا ویسے ہی گمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. جیسے امید وہ اللہ رب العزت سے لگاتا ہے ویسے ہی اللہ رب العزت اس کے ساتھ کرتا ہے. ابو رضا رضی اللہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن قیامت موتیوں کے ممبر بیٹھے ہوں گے. کس میں ممبر پر؟ موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا. لوگوں ان پر رش کریں گے. نہ یہ انبیاء ہے اور نہ شہداء. ایک نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر پوچھا، یعنی ایک صحابی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں یہ بتلا دی تاکہ ہم بھی پہچان لیں لوگ کون ہیں. فرمایا لوگ محبت کرنے والے ہیں، مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے، صرف اللہ کے ذکر کے لیے چل کر آتے ہیں اور جمع ہو کر خدا کا ذکر کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہو اور صرف اللہ کے لیے ملے ہو، اللہ کی بات کے لیے اور اللہ کے لیے جدا ہو گئے ہو. جیسے ابھی میں آ رہی ہوں تو آپ کو تعلیم کے لیے بتا رہی ہوں، ہاں ایک دوسرے کو جانتے ہو الگ بات ہے، مگر اللہ کے لیے تعلیم کرنا اور پھر بتانا، پھر ذکر الہی میں مشغول ہو جانا اور اللہ کے لیے چلے جانا، یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت محبوب ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم جب ذکر الہی میں بیٹھی ہو تو ان پر رحمت کا اطمینان نازل ہوتا ہے. خدا کے فرشتے ان قوموں کو ڈھانک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا ذکر اور جماعت میں کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. یعنی جب کسی مجلس میں یعنی ابھی تعلیم ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے آ رہے ہیں اور ہم کو رحمت کی پروں میں ڈھانک لیا ہے اور ہم اللہ رب العزت کے مجلس میں ذکر کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اللہ رب العزت کے بعد جو فرشتے عرش پر قائم ہیں اللہ رب العزت ان کے سامنے ہمارا ذکر فرماتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وزل فرماتے ہیں جو بندہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں، اور جو بندہ کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر رفیق الاعلیٰ میں کرتا ہوں. رفیق الاعلیٰ سے مراد وہ فرشتے جو مقروب اور عام ملائکہ سے مرتبہ بلند ہے، یعنی وہ فرشتے جو فرشتے سے زیادہ افضل ہے، ان سے بڑھ کر فرشتے اللہ رب العزت ان کے آگے ہمارا ذکر کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہر بار غور سے جائے اور اس پر عمل کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابن آدم جب تم مجھ کو تنہا یاد کرے گا تو میں تجھ کو تنہا یاد کروں گا. جب اللہ رب العزت کو اکیلے میں یاد کریں گے، تنہائی میں یاد کریں، رب العزت فرمانا میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں گا. جس وقت تو میرا ذکر کسی جماعت میں کرے گا تو میں تیرا ذکر اس جماعت اور مجلس میں کروں گا جو تیری جماعت اور تیری مجلس سے افضل اور بہتر ہے. یعنی کسی مجلس اور جماعت میں بیٹھ کر تم ہماری بات کرو گے، میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا فرشتوں کی مجلس میں ذکر کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذکر الہی قلب کی صفائی کا ذریعہ، ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے اعزاز سے محفوظ نہیں رکھ سکتی. یعنی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کا دھل جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے زیادہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کو یاد کرو، اس کی یاد سے غافل نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنے نرم بستروں پر ذکر الہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں سے داخل کرے گا. مطلب یہ کہ جو لوگ خوشحالی میں بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا. یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کو مال اور دیش حرما سب دے رکھا ہے پھر بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہوئے ہو، نماز نہ چھوڑی، نماز درست نہ کری، اللہ رب العزت کے ہر کام میں ہر حکم میں غافل نہ ہوئے ہو، ہر کام میں ہر حکم میں بچا لے کر آ گئے ہو، پھر بھی اللہ رب العزت ان کو ایسا باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دریافت کیا حضور قیامت دن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو کثرت ذکر الہی کرتے قیامت دن سب سے افضل و بہتر لوگ ہوں گے. یعنی وہ لوگ جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے بندوں پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کا سب سے بڑا انعام ہے کہ بندوں کو ذکر الہی کی توفیق عطا فرمایا، یعنی اللہ کیا فرمایا ہر روز انعامات سے نوازتا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ انہیں ذکر کی توفیق دے دے۔ یعنی ہمیں چاہیے اللہ جو ہمیں نماز کی توفیق دے رکھی، تعلیم بیٹھنے کی توفیق دے رکھی، اس کو سننے کی توفیق دے رکھی، مجھے کرنے کی توفیق دے رکھی ہے، یہ اللہ توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم اس میں ریاکار یا دکھاوا ہو گیا کہ یہ میں کر رہی ہوں میری وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ سب دکھاوا ہے، ایک منٹ میں اللہ رب العزت گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر عمل میں اللہ رب العزت کی رضا نصیب فرمائے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے، اگر ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں، اگر ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے توفیق دے رکھی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، رب العزت نے توفیق ہم سے چھین رکھی ہے، نعمت ہم سے چھین رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمیں شیطان شیطان ہمارے دل میں خون پہ اس طرح بیٹھا رہتا ہے جیسے مچھر بیٹھا رہتا ہے، اگر ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم ڈگ مار جاتا ہے، اور اس طرح ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، اگر ہم نہیں چاہیں گے، ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے، اس لیے ہمیں چاہیے نماز سے غافل نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان قلب میں اپنا منہ لگائے رہتا ہے، جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی جیسے آج ہماری نماز کی مثال لے لی جائے، نماز میں اس طرح سستی کرتے کہتے ہیں ہمارے ہم سے پڑھی نہیں جاتی، ہم سے کھڑا ہی نہیں ہو جاتا، ہمارا من نہیں لگتا ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب تک ہم اللہ رب العزت دعا نہیں کریں گے، ہم خود اس کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک وہ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ہمیں توفیق نہیں دے رہا، اللہ رب العزت دعائیں مانگ نہیں، جس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دریافت کی حضور مجاہدین میں سب سے افضل اور بہتر ثواب کے لحاظ سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو کثرت ذکر الہی کریں۔ پھر سوال کیا گیا حضور صالحین بندوں میں سب سے افضل بہترین کون لوگ، یعنی نیک بندوں میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو لوگ کثرت ذکر الہی کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل محشر سے اصحاب خیر کا تعارف کروائیں گے۔ کسی نے دریافت کیا رسول اللہ اصحاب خیر کون لوگ ہیں؟ یعنی قیامت میں اللہ رب العزت اصحاب خیر پہچان کروائیں گے، یعنی ان کو سب کو ملوائیں گے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اصحاب خیر کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اصحاب خیر یہی لوگ ہیں جو ذکر الہی کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، یعنی ذکر الہی کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی تعلیم ہو رہی ہے، یہاں کوئی آ کے بیٹھ گیا، سن لیا، اس پر عمل کر لیا، تو یہ اصحاب خیر لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ رب العزت ہمیں کتنی بڑی فضیلت دے رکھی، تو ہم اس سے غافل کیوں ہوں؟ اس پر اس کو سن کو اس پر عمل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگ محفل ذکر الہی کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو مجلس پر حاضر ہونے کے وقت آسمان پر ایک فرشتہ آواز بلند کر پکارتا ہے ذکر الہی والوں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہاری نیکیوں کو بدل دیا گیا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ ذکر الہی میں، یعنی ابھی آپ لوگ تعلیم بیٹھے ہو، تعلیم پورا ہونے سے پہلے ایک فرشتہ آسمان جہاں پر ندا لگاتا ہے، یعنی پکارتا ہے اے محفل والوں، اے ذکر کرنے والوں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے والوں، تمہارے کھڑے ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں بخش دیا۔ اتنی بڑی برکت، ہمیں چاہیے کہ تعلیم بیٹھے تو تعلیم کو غور سنیں، اس کی ہر بات پر عمل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا رسول اللہ ذکر الہی کی مجلس کا اجر و ثواب کیا؟ یعنی پوچھا گیا ذکر الہی کی جہاں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جا رہا، اس کو یاد کیا جا رہا، اس کا اجر و ثواب جو اس کو کیا نیکی ملتی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کا اجر ان کا بدلہ جنت ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا اس کی باتیں سنتا اس کا ڈائریکٹ بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت اور جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہے، یعنی اللہ رب العزت خود ان کی ضمانت لیتا ہے، خود ان کا عہد لیتا ہے کہ میں ان کو ان کی مغفرت بھی کروں گا، ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ لوگ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہداء، ان کے چہروں پر خوبصورتی اور چمک دیکھنے والے لوگ کی آنکھوں کا ذخیرہ کر دیں گے، یعنی وہ حیران ہو جائیں گے، ان کے چہروں پہ اس طرح اللہ رب العزت نور اور خوبصورتی دے رکھی ہوگی۔ ان لوگوں کی درجات اور رقوع الہی پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی غور فخر کریں گے، یعنی کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت اتنی انعامات کی بارش کر رکھی ہے؟ کسی نے دریافت کیا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو لوگ مختلف گروہ سے آ کر محض ذکر الہی کے لیے جمع ہو اور آپس میں ملتے ہو اور نیک باتیں کر کے، جیسے کوئی پھول میوے کھانے والا عمل اچھے اچھے پھل چھاڑ کر کھاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ آپس میں نیکی اور بھلائی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پھول یا پھر میوہ وغیرہ کوئی پھل ہوتا ہے اس میں چھاڑ کر نہیں کھاتے، کون سا اچھا ہے؟ اسی طرح بہت ساری مجلس لگی ہوتی ہے اور اس ایک مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو، ہم وہاں جا کر اللہ رب العزت کی باتیں کریں اور اس کے دین کی باتیں سیکھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے خود یہ وعدہ لیتے ہیں کہ میں ان کی مغفرت بھی کروں گا، ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے آخر میں اللہ رب العزت ہم یہ جو تعلیم میں بیٹھے ہمیں چاہیے اس کی ہر بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ رب العزت ہمارے لیے ضامن ہے، یعنی اللہ رب العزت نے عہد لے لیا کہ میں ان کی مغفرت بھی کروں گا، ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو آخر میں اللہ رب العزت ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہر عمل محض اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا، ریاکاری نہ ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو۔
ریاکاری سے ہمیں بچائے اور جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سبھی نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.